میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تعالی بند ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دنیا کو وجود بخشا ہے، اسی لیے نظام بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعلا والہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، اگر تم اس کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اس کا احاطہ کرنا چاہو تو انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا شکر ادا کرے، چاہے ملنے والی نعمت چھوٹی ہو یا بڑی۔ اللہ کا شکر کرنے سے اور اس نعمت کا شکر بجا لانے سے اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور نعمت کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ دو قسم کا عذاب امت پر نازل فرما دیتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ایک عذاب تو اللہ یہ دیتے ہیں کہ وہ نعمت کو اللہ چھین لیتے ہیں نعمت کی ناشکری پر، اور چھیننے کے بعد چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اللہ جل جلالہ وعلا والہ اس پر سخت پکڑ بھی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے کہ ملنے والی نعمت کی ناشکری کی جائے، اس کی بے احتیاطی کی جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں اور چھین کر پھر پکڑ بھی بڑی سخت فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ۔ ایک پوری لمبی فہرست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ بندوں سے نعمتوں کو کب چھینتے ہیں، اور اللہ چھین کر کیسی سخت قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعلا والہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جن لوگوں کی دنیا میں رہ کر یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے اور ان کی کوشش ہے، وہ اس رات و دن اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ فحش فلمیں، فحش چیزیں، بے حیائی کے اڈے ایمان والوں میں پھیل جائے، مسلمان بے حیائی کے شکار ہو جائیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ اسلام اور شریعت، قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، ان میں کس طریقے سے بے حیائی پھیل جائے، کس طریقے سے وہ شریعت کا دامن چھوڑ کر اپنے آپ کو بے لگام کر دے۔ اللہ فرمائے لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ دونوں ہی جگہ ان لوگوں کو پکڑیں گے جو مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، شریعت کے ماننے والوں میں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلانے کے در پر رہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان شریعت کو چھوڑ کر بے حیائی پر آ جائے، بدامنی پر آ جائے، فحش چیزوں میں لگ جائے۔ اللہ فرما رہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت لگتے ہو، دیکھنے والوں کو ان کی زندگی کتنی پرسکون نظر آتی ہو، دیکھنے والے ان کو دیکھ کر کتنا ہی اعلیٰ کردار کا سمجھتے ہو،
لیکن ان کا مشن یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اللہ ان کی دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، جس ماحول سے، جس دور سے میں آپ گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان شریعت سے ہٹ جائیں، ایمان اور اسلام سے ہٹ جائے، اور یہ کوئی پرائے نہیں، اپنے ہی ہے، وہ بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لگام میں نہ رہے، دائرے اسلام میں نہ رہے، اسلام کی پابندیاں اور اسلام کا طور و طریق ہمارے گردن سے ہم نکال دیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ ان کے بارے میں فرما لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے وہ کتنی پرسکون پرشکو عمارتوں میں کیوں نہ رہتے ہو، آج ہمارے سامنے جن کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جن کو دنیا کے اعلیٰ ترین انسان بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، آج مسلمان نوجوان جن کو اپنا آئیڈیل نمونہ اور اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھیں، جن کے پیچھے چلنے میں اپنے آپ کو کامیابی بتلا رہے ہیں، اگر ان کی اینڈ کی زندگی آپ دیکھیں گے، آپ ان کی زندگی کا اختتام دیکھیں گے، یا آپ ان کی چھپی ہوئی زندگی کو دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کتنے بے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ان کو کیمروں پر دیکھتے ہیں، آپ انہیں ٹیلی ویژنوں پر دیکھتے ہیں، آپ انہیں موبائل کی اسکرینوں پر دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کتنے پرسکون ہے۔ لیکن اگر ان کی پچھلی زندگی آپ کو دیکھیں، آپ کی ان کی چھپی ہوئی زندگی دیکھیں، اللہ انہیں اختتام پر کیسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، اور ان کے گھروں میں یہ کتنی ذلت کی زندگی گزارتے ہیں، تو آپ دنیا میں ہی توبہ کرنے لگیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، جس ماحول سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آج 1.5 مہینہ ہونے کو آ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بارش کے نہ ہونے کے اسباب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش نہ ہونے کے اسباب ایک اہل دنیا بتلاتے ہیں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا بارش کے رکنے کی وجوہات کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب امت زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے، امت میں زکوٰۃ بھاری محسوس کرنے لگے، امت زکوٰۃ کے نکالنے میں ٹال مٹول کرنے لگے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ بارش کے نظام میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اور بارش وہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ انسان کے زندگی کے اکثر شعبے وہ ہیں جو پانی کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ پانی نہ آنے سے فصلیں نہیں ہوگی گی، پانی نہیں آنے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور نہ جانے انسان کے زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے کتنے مسائل بارش کے نہ ہونے سے پیش آتے ہیں۔ اور بارش نہیں ہونے کی وجوہات میں آپ نے فرمایا زکوٰۃ کا نہ دینا، دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تیسرے نمبر پر فرمایا شریبت الخمور، شراب کی منڈیاں لگے گی، شراب پینے میں لوگ فخر محسوس کریں گے، گھر گھر نوجوان شراب کے عادی ہو جائیں گے، بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، معاملت کرنے والا بھی مسلمان، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، منڈی لگانے والا، سب کے سب مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا جب ایسا ماحول ہوگا اللہ بارشوں کے نظام میں تبدیلی فرما دے گی۔ یہ ظلم ہے، فرمایا جب طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ بارش کے نظام میں تبدیلی کرتے ہیں۔ پیسے والا، طاقت والا، غرور والا جب بڑے پن میں آ جاتا ہے، اس میں کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، تو اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بارش کے نظام کو روک دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ آسمانوں کے نظام کو اس سے حرکت میں لا لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آسے سے چل رہا ہے، جنگل و بیابان میں چل رہا، ایک بادل کا ٹکڑا اس کے سر پر آیا، اس میں سے آواز آ رہی ہے اے بادل تو نکل اور فلاں صاحب کے کھیت میں جا کر وہاں برس جا۔ یہ انسان حیران و ششدر رہ گیا کہ بادل میں سے آواز آئی اور فلاں شخص کا نام لے کر کہا گیا۔ یہ بھی بادل کے پیچھے، جب بادل چل رہا اس کے نیچے نیچے یہ بھی چل رہا، جب بادل ایک چٹیل میدان پر برسا، وہاں پانی برسا، پانی جمع ہوا اور وہ چٹیل میدان سے پانی نکلا ایک اپنی راہ بناتے ہوئے اور ایک صاحب کے کھیت میں پہنچا جو اپنے کھیت کی ٹہنیاں برابر کر رہے تھے۔ کہنے لگا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فلاں نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں راستے سے چل رہا تھا، میرے کان میں آواز آئی کہ فلاں صاحب کے کھیت میں یہ بادل برسے، تو یہ بادل چلا ایک چٹیل میدان پر برسا، وہ سارا پانی جمع ہو کر ایک کھیت میں آیا اور وہ کھیت آپ کا ہے۔ تو اس نے تو جواب دیا، وہ جواب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور آپ کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بتلا رہے کہ جو انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، زندگی کے کسی بھی مشغلے میں، کسی بھی وقت اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو وہ دنیا میں کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا کوئی معمول نہیں ہے، لیکن برسوں سے میرا ایک معمول ہے، جب بھی میرے کھیت میں پھل آتے ہیں، باغ اگتا ہے اور یہ کھیت فصل دیتا ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ اس بات کے حوالے کر دیتا ہوں بیج کے لیے آئندہ سال اس کھیت میں اور زیادہ کھیت بونے کے لیے میں ایک حصہ اس کے لیے رکھ دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نظام آسمان کو تیری خدمت میں لگا دیا ہے، اور ایسا نہیں ہوا اللہ کی فرمان نافرمانی ہوتی رہی اور اللہ کے حکم کو توڑتے رہا تو پھر اللہ کا نظام قدرت حرکت میں آتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے جب بھی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کے سامنے بغاوت کا اعلان کیا اور اللہ کے سامنے ڈٹ گئے تو پھر اللہ نے یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، سورہ حاقہ، سورہ معارج، ان ساری چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ 50-60 فٹ کے انسان 300 سال ان کی عمر ہے اور یہ اپنے زمین پر اللہ کے سامنے آ کر رہے ہیں ہم اتنی طاقتور قوم ہیں، ہمارے دستاویز اتنے مضبوط ہیں اور ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ کہ آج کو ہم نے ایسی ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا کہ اس ہواؤں سے ڈر کر وہ پہاڑ میں چھپے اور انہوں نے سمجھا کہ اب ہوا ختم ہو گئی، وہ جیسے پہاڑ کی کوکھ سے اور پہاڑوں کی گاہ سے باہر آئے تو ہم نے ان کے جسم کو جسم سے ٹکرا کر ہلاک کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ٹکرا کر گرتے تھے جیسے کھجور کا تنا زمین پر ہواؤں کی وجہ سے گر جاتا ہے، ایسے ان کے جسم کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ان کے جسم کھجور کے تنوں کے جیسے پڑی ہوئی ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں ان پر یہ مسلسل ہواؤں کا نظام چلتا رہا اور ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم عاد کو تباہ برباد کر دیا۔ قوم نوح جب اللہ کی نافرمانی پر آئی، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ رات و دن ان کو بلایا، تیری وحدانیت کی طرف بلایا، تیری معبودیت کی طرف بلایا، صبح بھی بلایا، شام بھی بلایا، رات بھی بلایا، دن بھی بلایا، میں نے بارش نے دیکھا، سردی نے دیکھا، دھوپ نے دیکھا، لیلن و نہار، رات بلایا، دن بلایا، 950 سال تک بلاتے رہے لیکن قوم نے نہیں مانا۔ تو پھر انہوں علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی قال نوح ربی عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ میں جب بھی اللہ ان کو بلاتا رہا انہوں نے اپنی مال اولاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں قوم کو ہلاک برباد کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے،
ایسے ہی جب بھی دنیا میں نظام عالم میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے 15 نشانیاں حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام عالم میں تبدیلی لانے کی وجوہات میں سے 15 علامت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آتا رجل زوجتہ، جب نوجوان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، وعق امہ، اور ماں اس کی آنکھوں میں چننے لگے، ماں کی ضرورتیں ٹال مٹول کرنے لگے، مائیں اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی بیماری کو ظاہر کرنے کے لیے خوف کھانے لگے۔ ایک ہی وقت میں بیوی کے لیے خرچ ہو رہا ہے اور ماں اپنے لیے لباس کے تمنا کرے، ماں اپنے لیے دوا کی آرزو کرے، ماں اپنی حاجت کے لیے ترسے۔ ایسے وقت میں قیامت کا انتظار کرو، زلزلۃ وخسفاً، جب انتظار کرو اللہ کی طرف سے آنے والے زلزلوں کا، خسفاً زلزلوں زمین میں دھس جانے کا انتظار کرو، اور چہروں کی تبدیلی کا انتظار کرو۔ آپ نے فرمایا جب ان دوستوں کی محفلوں پر ہزاروں روپے خرچ ہونے لگے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں پیسے اڑائے جانے لگے، اور باپ کی ضرورت پر پیسے بچوں کے پاس ختم ہونے لگے، اور بچوں کے پاس باپ کی دوا کھانے کے لیے، باپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، باپ کو دوا کھانا پہنچانے کے لیے وقت نہ ہو، دوستوں کے لیے وقت ہے، باپ کے لیے وقت نہیں ہے، باپ کے آنسو بہ رہے ہیں، دوستوں کے آنسو پہنچ رہا ہے، فرمایا ایسے وقت میں زلزلے کا انتظار کرو۔ پھر ایسے وقت میں زمین ہلا دی جاتی ہے، ایسے وقت میں اللہ زمین میں دھسا دیتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ بارشوں کو روک دیتے ہیں۔ یہ ظاہری نافرمانیاں ہے جس کو ہر انسان ظلم سمجھتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو انسان جس کو ظلم نہیں سمجھتا، اور وہ ظلم یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اذان ہو رہی ہو، اللہ کی منادی کی آواز اس کے کان میں پڑ رہی ہو، اور صحت مند تندرست ہو، وقت بھی ہو، پھر بھی وہ اللہ کے گھر میں نہ آئے، فرمایا یہ اس سے بڑا ظالم ہے، یہ اس سے بڑا ظالم ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کی اس کو توفیق نہیں دی۔ اس وجہ سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا انسان پر سب سے بڑا عذاب یہ ہے اللہ اسے نماز کی توفیق کو چھین لے، اسے سجدہ کرنے کی توفیق نہ دے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ آگ کی بارش کا برس جانا، زمین کا دھس جانا، سورج کا بے نور ہو جانا، آسمانوں سے پتھروں کا برس جانا، اس سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ آدمی سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کی عادت ہے جب بھی ان پر کوئی آفت آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہاں، غیر مسلموں کا، کافروں کا یہ طریقہ ہے، وہ اپنے حال پر سوچتے ہیں کہ جب میرے پر حال آ گیا، وہ اپنی کرتوت سوچتے ہیں کہ مجھے کیوں میرے پر کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، کیوں مجھے پر پریشانی آ رہی ہے۔ اور مسلمان کا حال یہ ہے وہ اللہ کو اپنے حال سناتے ہیں، لیکن جب وہ مسجد میں نہیں آئے گا، سجدے کی توفیق چھین لی جائے گی، تو پھر وہ اپنا حال کس کو سنائے گا، وہ اپنی پریشانیوں کس کو سنائے گا؟ اس لیے فرمایا سب سے بڑا اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق کو چھین لے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اللہ نے وہ قیمتی وقت مجھ کو آپ کو دیا ہے۔ یہ جو حالات جو بدلے نظر آ رہے ہیں، ایسے حالات میں جب سارا باطل ہمارے ایمان اور اسلام کو کھینچنے میں لگا ہوا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو لگا لیں، یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ یہ سارے راستے کھل سکتے ہیں۔